اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 105 سے 111 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اور یہ سورت کا اختتامی حصہ ہے۔ اس حصہ آیات میں 3 مضمون ذکر ہیں۔ پہلا مضمون تو قرآن حکیم سے متعلق ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہے، اور تیسرا مضمون اللہ کی توحید سے متعلق ہے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الاسراء مکی ہے اور مکی صورتوں کے یہی مضامین ہوتے ہیں، مرکزی مضامین۔ تو آخر صورت میں بھی انہی مضامین کو جیسا کہ دہرایا گیا۔ پہلی بات یعنی پہلی آیت میں قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات ہے قرآن حکیم کے بارے میں، کیونکہ مخالفین قرآن مجید پر ہی سب سے بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود بنا کر ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اس کا نزول برحق ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ نازل بھی ہوا ہے۔ تو ہماری جانب سے اس کا نزول برحق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف یا تالیف نہیں ہے، ان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کا ان تک ہماری طرف سے نزول بھی بالکل برحق ہے، اور ہمارے پاس سے ان تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی اس میں ملاوٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی کسی اور کا کلام اس میں مکس نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو حضور تک پہنچانے کے بھی اتنے سخت انتظامات کیے ہیں کہ شیطان کے دخل اندازی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یعنی جیسے روایات میں ہے کہ آسمانوں سے لے کر زمین تک اور نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک تک یعنی فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں جب وحی آتی تھی، فرشتوں کی قطاریں، جبکہ ایک فرشتہ ہی خود بس کرتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور لانے والے حضرت جبریل امین جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے ہی طاقتور فرشتے ہیں، اور عرش والے اللہ کے ہاں وہ بڑے ہی امانت دار ہیں، خود بھی بڑے امانت دار ہیں
اور بہت پاورفل فرشتے ہیں. وہ اکیلے بھی لائیں تو کسی کی بس کی بات نہیں، چہ جائے کہ ان کے ساتھ ہزار حال لاکھوں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور پوری قطار ہوتی ہے اس کے اندر. تو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حفاظتی انتظامات کو یوں ذکر فرمایا، کتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ ایسی محفوظ کتاب ہے کہ باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. ہم نے چاروں طرف سے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور یہ حکیم اور حمید ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ ان سے بھی زیادہ فرشتے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو بہرحال بہت ہی انتظامی حیثیت سے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے. اور چونکہ یہ 23 سال نازل ہوتا رہا تو جب بھی وحی آئی جب بھی یہی انتظامات اس کے ساتھ ہوئے. یہ تو نازل ہونے کی کیفیت، اور جب یہ نازل ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر بھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے، یعنی یہ اس میں بھول واقعہ نہیں ہوتی تھی اور تلفظ میں غلطی بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی گارنٹی دے رکھی تھی کہ آپ نہ بھولیں گے اور نہ آپ کی تلاوت میں کسی قسم کی غلطی آئے گی، آپ باطمینان رہیں. اور اسی طریقے سے حضور نے پھر آگے صحابہ کو سکھایا اور پڑھایا، اور اسی سے سلسلہ وار آج تک قرآن مجید ہم تک پہنچا کہ اس کے اندر ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، چاہے اس کو اللہ کی کلام مانے یا حضور کی کلام مانے. اتنا تو سبھی مانتے ہیں کہ یہ جوں کا توں ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی اس وقت سے لے کر آج تک یعنی ایک شوشے کی غلطی بھی اس کے اندر اور ترمیم نہیں ہوئی. اتنی بات تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے جی. اور پھر حق تعالی شانہ نے جیسے کہ سورہ ہجر میں گزر چکا ہے کہ اس کی تا قیامت حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی اللہ نے لے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے اتارے، ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی ہم محافظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اس کی حفاظت کا انتظام ہم ایسا کرتے رہیں گے کہ اس کے اندر کسی قسم کی لفظی تغیر یا تبدل نہیں واقع ہوگا. جبکہ دوسری کتابوں کی حفاظت انبیاء تک پہنچانے کی تو رہی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی تھی، بلکہ سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتیوں پر ڈال دی تھی. تورات انجیل کی حفاظت یعنی ان امتیوں پر رکھی تھی. جیسے آیت ہے کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ ان کے ذمہ حفاظت لگائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کہ تم اس کی حفاظت کرو. تو جب تک ان لوگوں نے حفاظت کی تو وہ کتابیں محفوظ رہیں، اور جب انہوں نے حفاظت کرنی چھوڑ دی تو وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکی. تو آج ان کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں بائبل کے نام سے موجود ہیں، لیکن وہ بعین ہی وہی اللہ کی کتابیں نہیں. جیسے کہ تورات ایک بڑی ضخیم اور بڑی کتاب تھی، لیکن اب بائبل میں اس کے صرف 5 باب ہیں، اور وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی بات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر پتہ نہیں نہ معلوم کتنے لوگوں نے رد و بدل کیے ہوئے ہیں. انجیل جو اللہ نے ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، کچھ عرصے کے بعد ایک سے وہ 120 بن گئی، اور پھر ان میں چھانٹی کی گئی. تو چھانٹی کرنے کے بعد باقی سب ضائع ہو گئیں، اور 5 انجیلیں اب موجود ہیں، ایک کے بجائے 5.
اور 5 میں سے 4 بائبل کا حصہ ہیں اور ایک بائبل سے الگ ہے، اس کو یار لوگ نہیں مانتے کہ یہ انجیل ہے، اس لیے کہ اس میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب بھی موجود ہے، تو اس لیے محض نہیں مانتے کہ اس میں حضور کا ذکر ہے۔ تو جو وجہ نہ ماننے کی اس کی ہے، وہی نہ ماننے کی تو وہ ان کی بھی ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ بھی تو الگ ہیں جی، ایسی بات کی صحیح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سابقہ کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، امتوں کے ذمہ ڈالی تھی، تو امتوں نے جب تک کی محفوظ رہیں، جب چھوڑ دیے تو محفوظ نہ رہیں، لیکن اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے جی، جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جی۔ اس وقت بھی دنیا میں 10 ملین سے زیادہ حفاظ موجود ہیں، 10 ملین سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں، اور الحمدللہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ قرآن مجید کے تمام نسخے جلدیں دنیا سے ختم ہو جائیں تو بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا، اور حافظوں سے دوبارہ یہ وجود میں آئے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسماء الرجال ایک مخصوص فن ہے جو صرف مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ اسماء الرجال، اسماء الرجال کا معنی ہے کہ وہ حضرات جن سے ہم تک دین پہنچا ہے ان لوگوں کے نام، راویوں کے نام، ان کے حالات جی اس علم میں ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 500 سے زیادہ یا 5000 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ آج ان کے نام، ان کی پیدائش، ان کے حالات یعنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اتنی بڑی تاریخ، ہسٹری اتنے لوگوں کی کہیں بھی کسی کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام صرف قرآن اور حدیث کی برکت سے محفوظ ہیں، ان کے حالات سے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچانے میں ان کی خدمات ہے۔ تو اسماء الرجال جو ماباقر ایک علم ہے، اسی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں 10,000 پورے قرآن کے حافظ تھے، 10,000 صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے۔ یوں تو ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ قرآن آتا ہی تھا، یاد تھا، جیسے آج بھی الحمدللہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کچھ نہ کچھ تو قرآن کو آتا ہے نا، کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ تو آتی نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تو کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو مسلمان بھی ہوگا اور اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص نہ آتی ہوگی۔ لیکن یعنی اتنا کیا کسی اور کو بائبل آتی ہے؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو ان کی کتاب یاد ہے کہ نہیں؟ صرف مذہبی لوگ یا کچھ لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت آتا ہے، اور یہاں تو ہر مسلمان کم سے کم اتنا قرآن جانتا ہے، کم سے کم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے کہا 10,000 مرد عورتیں باقاعدہ پورے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں، یمامہ جہاں مسیلمہ کذاب رہتا تھا، مدعی نبوت جھوٹا، تو اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ ہوئی، تو اس کے پاس 40,000 زبردست فوج تھی۔ ادھر سے مسلمانوں کی فوج اتنی تعداد میں نہیں گئی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور 27,000 دشمن قتل ہوئے، یعنی اس مدعی نبوت خود بھی قتل ہوا اور اس کے لوگ بھی قتل ہوئے۔ اس فوج میں بہت سے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، 1200-1300 حفاظ قرآن کے شہید ہوئے، 12 یا 1300۔ تو بیک وقت اتنے حافظ جو ہیں کبھی کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے تشویش پیدا ہوئی کہ یہ اگر ایسی جنگیں 2-4 اور ہوئیں تو حافظ لوگ، کیونکہ سب فوجی حافظ تو تھے، اگر اس تعداد میں ان کا یہ انتقال کرتے گئے تو پھر تو قرآن حکیم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس وقت تک قرآن مجید جلد کی شکل میں نہیں تھا،
صرف حافظوں میں تھا یا کسی کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی ابو بکر صدیق امیر المومنین کو کہ جناب دیکھیں نا جنگ یمامہ میں اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اگر 2-4 اور ایسی جنگیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو حفاظ ختم ہو جائیں گے اور قرآن مجید کی کوئی جلد تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو ایسا کیجئے کہ کم از کم ایک جلد میں قرآن مجید تو محفوظ ہو کہ خدا نخواستہ ایسی صورت ہو تو اس سے آگے اس کو چلایا جائے. شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو نہیں مانا کہ جو کام میرے آقا نے نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں کروں. حضور نے ایک جلد میں کہیں جمع کر کے نہیں رکھا میں، لیکن ان کے اصرار اور بار بار کہنے پر آخر ابو بکر صدیق تیار ہو گئے اور نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. تو ایک بورڈ قائم ہوا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں کہ اچھا بھائی سارا قرآن مجید تمہارا پورا کا پورا قرآن مجید جو حافظوں میں تھا یا جو کہیں کہیں لکھا ہوا تھا تو حافظوں میں تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود جو جن حضرات کے پاس لکھا ہوا تھا کچھ سب جمع کر کے ایک جلد میں محفوظ کیا گیا. سمجھے بات؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور سے آج تک بدستور قرآن مجید کا حفظ جو ہے وہ چل رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہیں. یہ حفاظت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے. باقی کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں. جی تو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ سچ کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کا نزول ہو یعنی ہماری طرف سے اس کا ہونا برحق ہے اور حضور تک پہنچنا بھی اس کا کیا ہے بالکل سچے طریقے سے. یہ بات تو قرآن حکیم کے بارے میں. اور آگے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ رسالت سے متعلق. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ کا خاص کام کیا ہے؟ مبشر اور نذیر ہونا. آپ کی مخصوص صفات کیا ہیں؟ مبشر اور نذیر. مبشر کا معنی حق بات کو ماننے والوں کو اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنانا اور حق بات کو نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. بس یہ نبی کا کام ہے، یعنی دعوت دینا اور پھر دعوت دینے والوں کو دعوت قبول کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی بشارت سنانا کہ اللہ اس سے راضی ہیں اور مقام رضا تک پہنچائیں گے، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا کہ ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. یہ صفت جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہر نبی کی بھی یہ صفت ہے کہ ہر پیغمبر مبشر اور نذیر بن کے آیا ہے. جیسے کہ گزر چکا ہے رسلا مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین، اللہ نے سب رسول بھیجے مبشر اور نذیر بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، آگے قرآن مجید ہی کے سلسلے میں اب بات ہے، یعنی بالحق انزلنا بالحق نزل وقرآنًا فرقناہ، اور ہم نے قرآن حکیم کو بیک وقت سارے کا سارا نہیں نازل کیا بلکہ ہم نے فرقناہ جدا جدا کر کے الگ الگ کر کے اس کو نازل کیا ہے. کیوں؟ اس میں کیا علت ہے، اس کی کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ کہ لِتَقْرُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر. جیسے آیا ہے یہ ٹھہر ٹھہر کر تو آپ کی تلاوت بھی لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر ہو. ایک ہی وقت میں ساری کتاب آتی اور ساری کتاب سنائی جاتی تو بس اوپر سے اڑ جاتی. تو یہ اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کہ اچھی طریقے سے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے اور عملی زندگی میں بھی آ جائے. اسی کہ صحابہ کرام کی تعلیم کا طریقہ بھی یہی تھا. صحابہ فرماتے کہ ہم چند آیتوں سے زیادہ سبق نہیں لیتے تھے، چند آیتوں سے زیادہ.
اور اس وقت تک دوسرا سبق نہیں لیتے تھے جبکہ پہلی آیات کی تلاوت بھی ٹھیک نہ ہو جاتی، جی حافظے میں بھی نہ ڈے اور عملی زندگی میں بھی پورا نہ ہو جاتا، مکمل اس پہ عمل ہو جاتا، اب اگلی آیات لیتے تھے۔ تو ان کا طریقہ تعلیمی تھا۔ تو ہم نے قرآن کو الگ الگ یعنی نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ قرآن مجید کے بارے میں دونوں لفظ ہیں، انزل اور نزل۔ انزال کہتے ہیں پورے کے پورے نازل کرنے کو اکٹھا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو۔ تو لوح محفوظ سے تو پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، وہ ہے انزال۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور آسمان دنیا سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ تو یہ ہے تنزیل۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو اوپر سے انزال اور آسمان، اس آسمان سے نیچے تنزیل۔ تو نزلنا تنزیلا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ایک وجہ تو یہی بتائی کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور پڑھنے والے آپ سے آسانی سے پڑھیں، یاد کریں، عملی زندگی میں لائیں۔ دوسری علت اسی سوال کے جواب میں کہ آپ کی یہ کتاب ایک وقت کیوں نہیں آئی تورات انجیل کی طرح، تو اس کا جواب سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے پہلی کتابوں کی طرح اکٹھا اس لیے نازل نہیں کیا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو دو وجہ ہیں، ایک لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں آپ کی ثابت قلبی رہے، آپ کا دل ٹھہرا رہے، آپ سے رابطہ رہے، آپ سے تعلق رہے، آپ کا ہم سے جوڑ رہے۔ تو جب بار بار خط آتا ہے تو تعلق تازہ رہتا ہے نا جی، اور ایک ہی دفعہ ساری باتیں لکھ کے بھیج دی جائے اور پھر پوچھا ہی کوئی نہیں تو ہاں یہ بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اپنا ربط اور تعلق جی قائم رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کیا۔ تو اس کا فائدہ تو خود حضور کی ذات کے ساتھ ہوا، اور امت کو فائدہ یہ ہوا کہ تقرؤ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ ان کو بھی ٹھہر ٹھہر کے سنائیں تاکہ ان کے حافظے میں، ان کے عمل میں پورا قرآن ہے۔ تو یہ گویا جو اعتراض تھا قرآن مجید پر ایک، اس کے یہ جواب ہو گیا کہ امت کا بھی فائدہ اور نبی کا بھی اس میں فائدہ۔ اب سوالوں کے جواب تو ہو گئے، اب آگے پھر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا تو جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے اب تم اس قرآن پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے تو تمہاری سارے سوالوں کا جواب دے دیے، اب ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جی۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو قرآن حکیم سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، یہود اور نصارہ، ان میں ایک بڑی تعداد تو ضدی اور متعصب لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے دین اور اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ان مذاہب میں ایسے لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے، اپنی کتاب اور اپنے دین کو صحیح طریقے سے لے کر چلنے والے بھی رہے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو قرآن مجید کے آنے پر قرآن پہ ایمان لائے۔ تو گویا ان کی شہادت بھی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے، ان کی شہادت۔ تو تم مانو یا نہ مانو، وہ لوگ جن کو علم اس سے پہلے دیا گیا ہے
ان کا حال تو یہ ہے اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، جی تو وہ اللہ کے خوف و خشیت اور قرآن حکیم کی صداقت پر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ 7ویں پارے کے آغاز میں بھی ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے ڈبا جاتی ہیں، جو انہوں نے اس کتاب میں حق پہچانا حضور کی تلاوت سے۔ تو یہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ایک وفد بھیجا تھا اپنے اہل علم لوگوں کا، دوسروں کا۔ تو یہ لوگ جب مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ اس کلام اور انجیل جو کلام ہے دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی چشمے کی دو لہریں لگ رہی ہیں۔ تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ تو جو حق پرست لوگ یعنی پہلی امتوں میں تھے، تو وہ تو قرآن کو سن کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، یعنی تم تو لا علم لوگ ہو، بے علم لوگ ہو، تمہیں تو اللہ کی کتابوں کا پتہ ہی نہیں۔ جن کو پتہ ہے اور انہوں نے ہر دور میں اپنی کتابوں کے ساتھ صحیح تعلق رکھا ہے، وہ تو قرآن کے آتے ہوئے پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وَيَقُولُونَ، سجدے میں گر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یہ ان اصل میں ان تھا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کتاب کے آنے کا وعدہ ہماری کتابوں میں ہوا تھا، اس رسول کے آنے کا ہماری کتابوں میں وعدہ ہوا تھا، اور ماشاءاللہ قرآن آیا تو وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا ہے۔ یہ بالکل وہی کتاب ہے، یہ بالکل وہی رسول ہے۔ کیونکہ تورات میں یہ آیت اب بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ میں تیرے بھائی بندوں میں تیرا جیسا رسول بپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنی کلام ڈالوں گا۔ یعنی آیت تحریف کے بعد ہی موجود ہے۔ تو تیرے بھائی بندوں سے مراد تو یعنی اسرائیلی ہے، وہ اسماعیلی ہوگا۔ بھائی بند کا مطلب یعنی کزن، یعنی آپ لوگ بنی اسرائیل سے ہیں تو وہ بنی اسماعیل سے ہوگا، بھائی بند۔ اور اس کے منہ میں اپنی کلام ڈالوں گا، قرآن مجید۔ یہ کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ کتابی شکل میں نہیں آیا، وہ منہ میں ڈالا گیا ہے، منہ میں ڈالا گیا۔ تو ہمارے رب کا وعدہ یعنی ہو چکا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور یہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ یبکون، اور مارے خوف و خشیت کے روتے بھی ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خوف و خشیت اور بھی بڑھتی ہے۔ تو اب تم مانو یا نہ مانو، اہل کتاب کی جو منصف مزاج لوگ ہیں ان کا حال تو یہ ہے، وہ تو اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک تو آیت سجدہ ہے، جسے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں 15 آیات سجدہ ہیں، 14 متفقہ ہیں، ایک میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال
15 ही सजदे कर लेने चाहिए ताकि इख्तिलाफ से भी आदमी निकल जाए। तो हर जगह साइड पे लिखा होता है सजदा और खुद आयत पे भी लिखा होता है सजदा। ये सजदा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वाजिब है, दूसरा इमाम कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है, बस एक ही बात है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, उसी वक्त कर लेना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन बारह ये कर लेना चाहिए। तो ये उन सजदों में से एक सजदा ये भी तिलावत हुआ। ये पढ़ने वाले पे भी वाजिब होता है, सुनने वालों पे भी वाजिब होता है। लेकिन एक ही मजलिस में बैठे बैठे एक ही आयत अगर बार बार तिलावत की जाए तो एक ही सजदा काफी होता है। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और ये आयत हम अगर कई दफा भी पढ़ेंगे ना तो सजदा एक ही करना होगा। हाँ, इसी जगह बैठ के अगर दूसरी आयत सजदे की, तीसरी सजदे की करेंगे तो जितनी आयतें मुख्तलिफ तिलावत होंगी फिर इतने ही सजदे भी करने पड़ेंगे। लेकिन एक ही आयत अगर बार बार दोहराई जाएगी तो एक ही सजदा काफी है। और सजदे के लिए वो तमाम शरायतें जो नमाज की शरायत है, यानी बावुज़ू होना, क़िबला रू होना, और सजदा सिर्फ एक ही है, उसमें हाथ नहीं उठाए जाते, सिर्फ अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाकर तस्बीह पढ़नी है, या जो मखसूस दुआ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, किसी को याद हो तो वो दुआ पढ़ ले, नहीं तो ये तस्बीहात जो सजदे की वही पढ़ ले, और अल्लाह अकबर कह के फिर बैठना है, और सलाम भी नहीं फेरा जाता, बस सिर्फ अल्लाह अकबर, एक सजदा किया, तस्बीहात पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर बस बैठ गए, इतना सा काम है। तो बाहर ये बाद में जब काम खत्म होगा तो एक सजदा आप कर लीजिएगा। ये फरमाया कि यबकून व यजीदुम खुशुआ, कि वो रोते हैं। आले इल्म कहते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत में खास तौर पे जहां रहमत की आयात या गजब की आयात हों तो रोना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप इतना रोते थे नमाज के अंदर तिलावत में, खास तहज्जुद की नमाज में, बाकी नमाजों में नहीं, तहज्जुद की नमाज में, कि आपकी हिचकियां बन जाती थीं। आपके करीब कोई होता तो वो उसकी आवाज को पहचानता था। तो इस तरह का रोना नमाज में तिलावत की जाए, वैसे ये यानी मुस्तहब्बात में से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी है कि वो तिलावत जब सुनते तो रोया करते थे, और जब नमाज में भी तिलावत करते तो अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और पीछे बच्चों की सफ में होता था, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब नमाज पढ़ाते तो उनकी रोने की आवाज पीछे तक भी कभी कभी आती थी। तो बहरहाल ये मुस्तहब है कि किताबुल्लाह के पढ़ने में कहीं न कहीं आदमी को कुछ न कुछ रोना आए। दूसरी बात यह है कि वैसे भी अल्लाह ताला के खौफ से और अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोना बहुत बड़े अजर व सवाब की बात है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के खौफ व खशियत से रोता है, अगर कि उसके आंसू मक्खी के सर के बराबर छोटे और मामूली क्यों न हो, अल्लाह ताला उस आंख पर जो अल्लाह के खौफ से रोई है जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो अल्लाह के खौफ से रोता है फिर उसकी जिंदगी भी तो वो नहीं होती। अब हम ये कहें कि किसी न किसी तरह का जोर डाल के थोड़ा सा आंख बसाएं और फिर अपनी बेढंगी जिंदगी चलाते रहें, और ये हम तो अल्लाह के खौफ से रोए हैं लिहाजा जहन्नम की आग हम पे हराम होगी, तो ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ से यकीनी तौर पर रोएगा और खौफ ज़दा होगा, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, फिर ऐसी रहेगी नहीं, वो इस काबिल हो जाएगा कि अल्लाह उसमें जहन्नम की आग को हराम करार दे दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मम बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रोया तो अल्लाह उसको आपकी जहन्नम पे उस आग यानी आंख को हराम कर देते हैं। और इस तरह उस शख्स का यानी जहन्नम में दाखिला ममनू और गैर मुमकिन हो जाता है, जैसे थन में से दूध निकल कर दोबारा थन में वापस नहीं जाता।
لیکن یہاں بھی وہ ہے کہ جو سچ مچ اللہ کے خوف سے روئے گا اس کی زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، ایک عین البکا من خشیت اللہ، وہی آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری سہارت فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں جاگتی رہے، یعنی کسی دینی مہم، کسی جہادی مہم میں سیکورٹی کی خدمات دینے کے لیے جو رات کو جاگتا رہے، پہرا دینے کے لیے، تو یہ آنکھ بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بند رہتی ہے، جن کو دیکھنے کی پابندی ہے ان کو دیکھنے سے بند ہو جاتی ہے، تو اس آنکھ کو بھی اللہ جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز پہ نہیں پڑتی، یہ بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونا جی یہ بڑے کاموں میں سے، اور یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ اس میں رونے کی کوشش کی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا علم تبکو تباکو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اگر آنسو خشک ہو گئے ہیں، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو، یہ بھی ایک قابل قدر چیز ہے۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، آخری دو آیتیں سورت کی۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، خود آپ دو خداؤں کو پکارتے ہیں۔ وہ کیا؟ یہی قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان کے نام کو نہیں جانتے تھے کہ رحمان بھی کوئی اللہ کا صفاتی نام ہے، حالانکہ رحمان اللہ کا لفظ اللہ کے بالکل قریب دوسرے نمبر کا نام ہے۔ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، پر صفاتی ناموں میں جتنا قریبی نام رحمان ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ اسی لیے یہاں کا اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان رحمان کہہ کر پکارو، وہ وہی مسلمہ کذاب کو رحمان کہتے تھے، کہتے رحمان تو وہ ہے، اللہ کہاں رحمان ہوا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ نام ہو اللہ کا نام ہو یا اس کے علاوہ اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، کسی نام سے بھی تم اللہ کو پکار سکتے ہو۔ یہ دو نہیں، ایک ذات کے کئی نام ہیں، ایک ذات کے کئی نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان رحمان کہہ کر پکارو۔ پکارنا دو طرح ہوتا ہے، ایک ذکر کے طور پر، ایک دعا کے طور پہ۔ دعا کے طور پر یا اللہ یا رحمان جی، اور ذکر کے طور پر ویسے ہی اللہ لا الہ الا اللہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں، جیسے کہ حدیث میں ان للہ 99 اسما یعنی 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا پڑھتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لے گا اور ہر صفاتی نام کا مفہوم اور مطلب بھی جانے گا، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت اور کتنا تعلق اور کتنی عظمت اس کے دل میں ہوگی، لیکن جنت جائے گا جی۔ تو اللہ اللہ کہہ کے کہو یا رحمان رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو کسی بھی نام سے اللہ کو تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی اسی کے سب اچھے اچھے نام ہیں جی۔ تو بہر یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ نام جو دو ہیں یہ دو خدا نہیں، ایک ہی خدا کے کئی نام ہیں، جن میں مشہور یعنی یہی دو ہیں۔
اس کے بعد اسی آیت کے حصے میں ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب نماز پڑھتے تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں صرف رات کی نماز تھی، قم اللیل، ساری رات عبادت کریں یا آدھی رات کریں یا تہائی رات کریں، پر رات ہی کی ہوتی تھی۔ اور رات کی نماز انفرادی پڑھتے تو آپ کو پتہ ہے انفرادی بھی آپ زور سے پڑھ سکتے ہیں، رات کی نماز اکیلے بھی آپ زور سے پڑھ سکتے ہیں، تو عموماً زور سے ہی تلاوت کی جاتی تھی، اور جب تلاوت کی جاتی اور یہ لوگ سنتے تو یہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے، لانے والے، جس پہ لایا گیا سب کو بکواس کرتے تھے، اللہ کی شان میں بھی، نبی کی شان میں بھی، جبریل امین کی شان میں بھی۔ جب یہ سنتے نا تو بدکتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ایسا کریں کہ لا تجہر بصلاتک، بہت زور سے اپنی نماز میں تلاوت مت کریں، بہت زور سے کہ ان کے کان میں پڑے اور یہ آ کر بیچ میں گستاخی کریں یا رکاوٹ ڈالیں۔ ولا تخافت بہا، اور بالکل چپ کے بھی نہیں پڑھیں کہ دل میں سوچیں، کیونکہ سوچنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، سوچنے سے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جو منہ بند کر کے ہونٹ سی کر نماز پڑھتے ہیں اور جی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ میاں دل میں سوچا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، دل میں سوچا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی چیز ہے، یہ تصور کرنے کی چیز، سوچنے کی چیز نہیں۔ تو پڑھنا ضرور ہے، اور جب پڑھیں گے تو ہونٹوں کو حرکت بھی ہوگی، زبان کو حرکت بھی ہوگی، کیونکہ کئی الفاظ ہونٹ سے نکلتے ہیں، آپ نے ہونٹ ہلائے نہیں تو وہ لفظ کہاں سے نکلے گا، اور کئی زبان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے نکلتے ہیں، کوئی حلق سے نکلتا ہے۔ تو اگر زبان بند ہے اور ہونٹ سلے ہوئے ہیں تو پڑھا تو نہیں نا، پھر سوچا تو سوچنے سے نماز نہیں ہوتی، پڑھنا ضروری ہے۔ اور پڑھنے میں ایک تو جہر اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے ساتھ والے کو بھی آواز آئے، بس اس کو جہر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسپیکر لگا کے پورے محلے کو سنائیں تو جہر ہوگا، نہیں، بلکہ جہر کم سے کم، جس کو جہر کہتے ہیں زور سے کہ آپ کے ساتھ والے کو آواز آئے، جہر۔ اور اخفاء کہتے ہیں کہ اس کے کان میں آواز نہ پڑے پر آپ کے کان میں پڑے، آپ کے پڑھنے کی آواز خود آپ سنیں، ساتھ والا سنیں، اس کو کہتے ہیں چپ کے پڑھنا، اخفاء۔ لیکن کم سے کم اخفاء کا درجہ یہ ہے کہ حروف تو صحیح زبان سے نکلے، اگرچہ آپ کے کان تک بھی آواز نہیں جاتی، لیکن حرف تو کم از کم صحیح نکلے، اس سے کم پڑھنا نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے کتنے درجے ہو گئے؟ 3۔ ایک اس طرح پڑھیں کہ دوسرا بھی سنیں، ایک اس طرح پڑھیں کہ خود ہی سنیں، ایک اس طرح پڑھیں کہ حروف تو صحیح نکلے۔ ان 3 کے علاوہ پھر پڑھنا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا زور سے نماز مت پڑھیں کہ دوسرے سنیں، ولا تخافت بہا، اور بالکل چپکے سے بھی نہ پڑھیں، کچھ کم سے کم اتنا پڑھیں کہ خود تو سنیں۔ تو وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان ایک رستہ اپنائیں، بہت زور اور بہت چپکے کے درمیان ایک رستہ اپنائیں کہ آپ اچھی طرح سنیں پر دشمن تک آواز نہ جائے تاکہ وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہرحال نماز کے بارے میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دعا، اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اس کے آداب بھی یہی ہیں، دعا کے آداب بھی یہی ہیں، اور یہ آداب دعا کے قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں بتائے گئے 2 جگہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو یا اپنے رب کو پکارو ذکر کے طور پہ، تو تضرعا، ایک تو یہ کہ
عاجزانہ انداز سے عاجز بن کر اللہ سے مانگو یا اللہ کو پکارو، وہ خفیہ اور چپکے چپکے. یہ دعا کے آداب ہے، چپکے چپکے. زور سے پورا محلہ سنے میں جی دعا مانگ رہا ہوں، وہ مانگ نہیں رہے، دعا پڑھ رہے ہیں یا کسی کو سنا رہے ہیں، اور پھر اس میں ماشاءاللہ چھانٹ چھانٹ کے الفاظ بھی لائے جاتے ہیں جی. تو یہ تو پھر تماشا ہے. کیا مانگنے والے ایسے ہی مانگتے ہیں؟ مانگنے والوں کا تو ڈھنگ ہی اور ہوتا ہے جی، ڈھنگ ہی اور ہوتا ہے. تو مانگا کیسا جاتا ہے؟ کسی منگتے کو پہلے دیکھ لے، پھر اس انداز سے لگ لپٹ کے اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا مانگنی چاہیے. تو خیر دعا کے آداب میں بھی کیا ہے کہ عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے اور چپکے چپکے اللہ سے دعائی مانگی جائے، دعا مانگی جائے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آنے والی ہے، اس میں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم زور سے بات کرو، تمہاری مرضی کرو، اللہ تو یعلم السر واخفا، سر چپکے کی بات بھی سنتے ہیں، واخفا اور بہت مخفی بات کو بھی سنتے ہیں. تو پھر یعنی چیخنے کی ضرورت کیا ہوئی جی. تمہارا نماز کے آداب میں سے یہی ہے کہ یعنی اتنی آواز سے نماز پڑھی جائے. اب بھی یہی آداب ہیں کہ اتنی آواز سے نماز پڑھی جائے زور والی کہ آپ کے مقتدی بات سنیں بس. لیکن ہمارا کیا تھا، مقتدی تو پیچھے 4-5 ہیں اور اسپیکر کھول کے سارا محلہ سن رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سارے محلے کو تو نہیں سنا بھائی، جتنے آپ کے نمازیوں کو سنا. تو وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آخری آیت ہے سورۃ الاسراء کی. سورت کا آغاز تسبیح سے ہوا تھا اور سورت کا اینڈ تحمید سے ہو رہا ہے. شروع ہوا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور آخر ہے قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. حمد اور تسبیح یہ بہت ہی پاکیزہ کلمات میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے، افضل الدعاء الحمدللہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی افضل الذکر یعنی افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے اور فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ افضل الکلمات اربع، 4 کلمے بڑے ہی فضیلت والے ہیں جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. ایک حدیث میں یہ بھی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہیں یہ وہ کلمات ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے اتنے محبوب، اتنے پیارے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے دنیا میں ان سے بھی یہ زیادہ مجھے محبوب ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ ملے، اس کے مقابلے میں یہ کلمات مجھے زیادہ پیارے ہیں. تو بہرحال سبحان اللہ سے آغاز، الحمدللہ پر اختتام. اہل علم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ نعمت کے مقام پر بولا جاتا ہے. جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہیں احسان ہو تو اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس لیے کہ زمین و آسمان کی تخلیق
نور اور ظلمت کی پیدائش اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، تو الحمد سے آغاز. یا ابھی اس کے بعد سورۃ الکاف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب، اس کی ابتدا بھی الحمد سے ہے. اور کتاب اللہ کا نزول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے ہے. تو مطلب کہ جہاں نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو الحمد سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مقام شکر پہ بولا جاتا ہے. لیکن یہاں اس آیہ کریمہ میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، تین چیزوں کے آغاز پہ الحمد کہا ہے. بظاہر یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور جہاں قرآن مجید میں الحمد آیا ہے اس کے بعد نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں الحمد کے بعد جو تین چیزیں ہیں وہ بظاہر نعمت نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں مفسر قرآن یعنی امام راضی رحمت اللہ علیہ، ابو بکر راضی، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تین چیزیں بھی نعمت ہیں. کہتے کہ اس لیے کہ پہلی بات ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. تو ایک تو اس میں رد ہوا یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، اور مجوسیوں کا بھی، اور تمام جو مشرکین عرب تھے جو ملائکۃ اللہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا ملائکۃ اللہ کی بیٹی کہتے تھے، ان کا رد ہوا. ایک دوسری بات کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد نہیں. ٹھیک، فرض کرے کہ اللہ صاحب اولاد ہوتے تو امام راضی کہتے ہیں پھر جو ہمیں نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ملتی، اس لیے کہ آدمی سب سے پہلے نوازش اپنی اولاد پہ کرتا ہے، اس سے کچھ بچتا ہے تو پھر ادھر ادھر دیتا ہے. تو اللہ اگر صاحب اولاد ہوتے تو پہلی نوازشیں تو اللہ کی اس کے اوپر ہوتی اور دوسری پھر ہمیں ہوتی. تو دیکھو یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں تو ساری نعمتیں ادھر ہیں، ساری نعمتیں. ہاں ایک تو یہ بھی گویا اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا صاحب اولاد نہ ہونا بھی ہمارے حق میں نعمت ہے، ورنہ نعمتیں ہمیں بچی کھچی ملتی. اچھا جی، دوسری وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی حکومت میں اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، کوئی شریک بھی نہیں ہے. جیسے کہ مشرکین کئی چیزوں کو، کئی مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حصہ دیا ہے، ان کو اختیارات دیے ہیں، ان کو کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں. اگر فرض کریں، امام صاحب کہتے ہیں فرض کریں کہ اللہ کا کوئی ہوتا شریک تو پھر بھی نوازش پہلے اپنے شریک پہ ہوتی ہے. بھئی میرا پارٹنر ہے تو پہلے اس کے ساتھ عنایت کروں، اس کو کچھ دوں، تو پھر دوسرے نمبر پہ بات ہوں جی، تو پھر بھی ہمارا نمبر دوسرا ہوتا نعمتوں کی تقسیم میں، اور پہلا اس کا ہوتا. تو یہ بھی تو بڑی نعمت ہے کہ خدا کا شریک ہی کوئی نہیں تو بھی ساری نعمتیں ادھر. تیسری بات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی، کوئی ساتھی بھی نہیں کمزوری کی وجہ سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی کام کے کرنے میں کمزور ہیں تو انہوں نے ہیلپر کوئی بنایا ہے، کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں جی، تو کسی کمزوری سے. اگر ایسی بات ہوتی بالفرض تو پھر بھی جو خادم ہوتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، پہلے عنایت اس پہ ہوتی ہے، تو پھر بھی نمبر ہمارا دوسرا ہی ہوتا. تو یہ نہ ہونا بھی نعمت ہے. تو گویا اللہ کی اولاد نہ ہونا بھی جیسے کہ اس کی تصویر، اس کی تحمید، اس کی تقدیس کی بات ہے، ہمارے حق میں بھی نعمت ہے. ایسے پارٹنر نہ ہونا جیسے کہ اس کی شان کے شایان ہے، ہمارے لیے بھی نعمت ہے.
اور جیسے کہ کوئی اس کا مددگار نہ ہونا. جی ٹھیک ہے, ہونا ہوتا تو شان کے خلاف ہوتا, نہ ہونا ٹھیک ہے شان کے مناسب ہے, لیکن ہمارے حق میں بھی یہ نعمت ہے. تو گویا یہ تین چیزیں ہمارے حق میں بھی نعمت ہیں اور اس کے اوپر الحمدللہ کہنا ٹھیک ہے. جی تو یہ کلمات میں نے کہا کہ بے حد ایسے کلمات ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کی اس کی کوئی مثال نہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, بخاری شریف کی بھی ہے, کہ سبحان اللہ الحمدللہ جو آدمی 100 مرتبہ دن میں کہے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ, کبیرہ کے لیے تو توبہ شرط ہے نا, صغیرہ گناہ تو بڑی پاکیزہ کلمات ہیں. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر, یہ 4 کلمے جو ہیں یہ اپنی پاکیزہ یعنی مخلوق جو فرشتے ہیں ان کے اذکار بھی انہی کو مقرر کیا ہے. فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں تو انہی الفاظ سے کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جتنے بھی ذکر و اذکار کے کلمات ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب کلمات یہی 4 ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کسی ترتیب سے بھی پڑھیں, پہلے اللہ اکبر پڑھیں پھر سبحان اللہ, یا پہلے سبحان اللہ پھر الحمدللہ, جس ترتیب سے ہو, مگر یہ 4 کلمات یعنی بطور تسبیح, بطور تعلیل, بطور ذکر کے پڑھنے چاہیے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے نومولود بچوں کو جب وہ پڑھنے لگتے ہیں, زبان چلتی, تو یہ آخری آیت سب سے پہلے ان کی زبان پہ لاتے تھے. یہ وقول الحمدللہ الذی, جی یعنی یہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ آیت سب سے پہلے اس کی زبان سے ادا ہو تاکہ اس کے دل پہ یہ نقش ہو. تو یہ بہت پاکیزہ. اور ائمہ دیر فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے شب و روز اس تسبیح سے خالی ہوں. یعنی یہ تسبیحات دن یا رات میں کم سے کم 100 مرتبہ ان کو پڑھنی ہی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے درود شریف بھی 100 دفعہ پڑھ لینی چاہیے اور استغفار بھی 100 دفعہ پڑھنی چاہیے. لیکن یہ کلمات جو ہے نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ 100 مرتبہ یعنی ایک مسلمان کو کم سے کم دن میں پڑھنے چاہیے, یعنی اس کو اپنا وظیفے کے طور پہ, کیونکہ یہ بہت قیمتی کلمات ہیں. تو وکبر ہو تکبیرہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑائی بیان کریں اللہ کی, خوب بڑائی بیان کرنا, کبر ہو تکبیرہ, خوب بڑائی بیان کریں. جی تو یہ تھے سورۃ الاسراء کے آخری آیات اور پاکیزہ کلمات جس پہ سورت کا اختتام ہوا, اور اگلی سورت کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہی ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل کی نصیب فرمائے کہ اس مبارک صورت کے اندر جتنے احکامات آئے, اور خاص طور پہ وہ 15 احکامات جو ایک اسلامی معاشرے کا منشور ہے اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی قرار نہیں پا سکتا, اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر جتنی احکامات اس میں آئے ہیں اور پورے قرآن مجید میں, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ابھی 2-3 دن ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا پاکستان میں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس سلسلے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، لیکن کو قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے. اور جتنے بھی رفتگان ہیں دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، سب کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ کے نیک کام ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.